الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے جس عنوان پر گزارشات پیش کی گئی تھیں وہ عنوان یہ تھا کہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو اچھے اخلاق اختیار کرنے چاہیے۔ دین اسلام کی بنیاد جہاں عقائد پر، عبادات پر، معاملات پر، معاشرت پر ہے، وہاں اسلام کی بنیاد
اخلاق پر اور آداب زندگی پر بھی ہے۔ اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی دولت ہیں۔ اچھے اخلاق انسان کو اچھا بنا دیتے ہیں، برے اخلاق انسان کو برا بنا دیتے ہیں۔ اچھے اخلاق انسان کے اچھا ہونے کی نشانی اور علامت ہیں، اور برے اخلاق انسان کے برا ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ انسان اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے اور اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ مؤمنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ گویا کمال ایمان کی نشانی اور علامت وہ عمدہ اور اعلیٰ اور بہترین اخلاق کا ہونا ہے۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے اچھے اخلاق والا ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے اور ساری زندگی روزہ رکھنے والے عبادت گزار والا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جو اجر و ثواب ساری رات کی عبادت پر ملتا ہے، اور وہ بھی ایک رات نہیں، گویا زندگی بھر کی راتوں میں، متعدد راتوں میں، کئی راتوں میں جو آدمی یہ اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو جو اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، یہی ثواب اس شخص کو بھی مل جاتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی روزہ رکھنے والا جو ثواب اور اجر کا حقدار بنتا ہے، اسی اجر و ثواب کا حقدار وہ انسان بھی بن جاتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں۔ آپ تلوار سے، کلاشن کوف سے، بندوق اور ریوالور سے کسی کا دل نہیں جیت سکتے، اپنے اخلاق اور کردار سے آپ دل جیت سکتے ہیں۔ دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے، کردار کا اور اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک دور اور زمانہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کے اخلاق کی مثالیں دیا کرتے تھے، اور مسلمان تمام قوموں سے اخلاق میں اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ مجموعی طور پر، انفرادی میں بات نہیں کر رہا، بعض لوگ مسلمانوں میں بھی الحمدللہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو آج ہم اخلاق کی پستی میں چلے گئے۔ ہم پر آج کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سچ بولنا یہ اعلیٰ اخلاق ہیں، آج ہماری گھٹی میں جھوٹ رچ بس گیا ہے۔ دھوکہ، بددیانتی، خیانت، ظلم اور زیادتی، تہمتیں، گالیاں، الزامات، یہ آج ہماری پہچان بن گئے ہیں، جبکہ ایک زمانے میں ہماری پہچان ہماری سچائی تھی۔ ایک زمانے میں ہمارے
کردار اور اخلاق کی وجہ سے کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اچھے اخلاق یہ انسان کا زیور ہے، اچھے اخلاق انسان کا حسن ہے، اچھے اخلاق، عمدہ اور اعلیٰ اخلاق یہ انسان کو اچھا بنا دیتے ہیں اور اس کو عزت معاشرے میں ملتی ہے۔ اور اچھے اخلاق اور کردار سے آپ دشمن کا دل بھی جیت سکتے ہیں، اچھے اخلاق سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے اور برے اخلاق سے دوست بھی دشمن بن جاتا ہے۔ آج ہماری نظر میں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ اور حج عبادت ہے، یہ یقیناً عبادت ہیں، مگر اچھے اخلاق بھی عبادت ہیں۔ اور ابھی میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا ہے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے کا جو مقام ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق والے کو بھی وہ مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے۔ اخلاق کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا اخلاق کا درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ، اس کو اخلاق حمیدہ بھی کہتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق۔ یہ اخلاق کا سب سے پہلا درجہ اور مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو جتنی زیادتی اس نے کی ہے آپ اتنی زیادتی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی بدلہ لے سکتے ہیں، آپ اتنا جواب دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے گالی دی، آپ نے گالی نہیں دی، آپ نے گالی میں پہل نہیں کی، مگر آپ کو کسی نے گالی دی تو آپ گالی کا جواب گالی سے دے دیں، اس کی اجازت ہے۔ یہ بھی اخلاق ہے کہ آپ نے ایک گالی کے مقابلے میں 2 گالیاں نہیں دیں، اس نے ایک دی تھی آپ نے بھی ایک دے دی، عدلہ بدلہ۔ یہ اخلاق کا سب سے کم درجہ ہے۔ یہ درجہ یہودیوں کو ملا تھا، چنانچہ جو یہودی تھے ان کے ہاں یہی قانون اور ان کی عادت یہی تھی کہ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اتنی زیادتی ہم بھی کریں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ ہم نے یہودیوں پر یہ مقرر اور فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اگر کوئی تمہاری جان کو نقصان پہنچائے تو تم اس کی جان کو نقصان پہنچاؤ، وہ اگر تمہارے کسی آدمی کو قتل کرے تو قاتل کو تم بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کروا سکتے ہو۔ آنکھ بدلے آنکھ کے، کوئی تمہاری آنکھ ضائع کرے تم اس کی آنکھ ضائع کرو۔ ناک بدلے ناک کے، کوئی تمہارا ناک کاٹ دے تمہیں حق ہے کہ تم عدالت کے ذریعے اس کا ناک کٹوا دو۔ یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک آنکھ آپ کی ضائع کی آپ اس کی 2 کر دیں، یہ اخلاق کے خلاف، یہ غلط ہے۔ کان بدلے کان کے، اس نے اگر آپ کا ایک کان ضائع کیا آپ بھی اس کا کان مقدمہ کریں، عدالت کے ذریعے بدلہ لے لیں، اس کو سزا دلوا دیں۔ دانت بدلے دانت کے، اگر آپ کا دانت کسی نے توڑا
تو آپ اس کا دانت توڑ دیں، خود نہ توڑیں، عدالت کے ذریعے جب نظام موجود ہو۔ تو یہ یہودیوں میں تھا، یہ بھی اخلاق کا ایک درجہ، اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اس کا نام اخلاق حمیدہ ہے، ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق کریمانہ۔ یہ پہلے درجے سے ذرا اونچا درجہ ہے۔ اخلاق کریمانہ یہ کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی آپ کے کو نقصان پہنچائے، آپ کو بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن آپ کے اخلاق بہترین یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ اخلاق کا دوسرا مرتبہ عیسائیوں کو ملا۔ عیسائیوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور پیروکاروں کو اخلاق کا یہ مرتبہ حاصل تھا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو وعظ عیسائی نقل کرتے ہیں، ان میں ایک وعظ کا نام پہاڑی وعظ ہے، وہ کسی پہاڑ پر کیا ہوگا بقول ان کے، اس کا نام ہی پڑ گیا پہاڑی وعظ۔ اس وعظ میں یہ ہے کہ عیسائیوں کو یہ تلقین کی گئی کہ اگر تمہارے ایک طرف کوئی تھپڑ مارے تو تم دوسرا رخسار بھی پیش کر دو کہ ادھر بھی مار لو۔ تو آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اس سے بدلہ نہ لیں۔ یہ اخلاق کا دوسرا مرتبہ ہے جو عیسائیوں کو ملا۔ اس سے بھی اونچا ایک مرتبہ ہے اخلاق کا، جس کا نام ہے اخلاق عظیمہ، بڑے اخلاق۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے واسطے سے حضور کی امت، آپ کے کلمہ پڑھنے والے امت محمدیہ اور امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب پیغمبر آپ اخلاق حسنہ کے مالک نہیں، آپ اخلاق کریمانہ کا مالک نہیں، یہ نیچے درجے کے اخلاق ہیں، آپ تو سب سے اونچے اور بڑے درجے کے جو اخلاق ہیں جن کو اخلاق عظیمہ کہتے ہیں، آپ پیغمبر بھی عظیم ہیں، آپ کو اللہ نے اخلاق بھی عظیم عطا فرمائے، آپ تو اخلاق عظیمہ پر سوار ہیں۔ اور یہاں پر اعلیٰ کہا، اعلیٰ آتا ہے کہ اوپر انسان ہو اس کو بیان کرنے کے لیے، جیسے آپ چھت پر چڑھیں، کہتے فلانا چھت پر ہے، یہ پر عربی زبان میں اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ اعلیٰ، تو اعلیٰ بلندی کو بیان کرتا ہے۔ تو گویا قرآن کریم میں اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ اخلاق آپ پر سوار ہیں، بلکہ فرمایا میرے محبوب ہم نے تو آپ کو اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق عطا فرمائے کہ اخلاق کو آپ کی سواری بنا دیا، گویا آپ اوپر ہیں، اخلاق نیچے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے عطا فرمائے۔ تو اخلاق کا سب سے نیچے کا درجہ اخلاق حسنہ، درمیان میں اخلاق کریمانہ، اور سب سے اوپر اخلاق عظیمہ۔ سب سے نیچے والے اخلاق یہودیوں کو ملے، درمیان والے عیسائیوں کو ملے، اور سب سے اونچے درجے کے اخلاق اللہ نے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ مسلمان اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے بھی جواب میں تھپڑ مار دیا، اتنے زور سے ہی مارا، وہیں پر مارا جہاں اس نے مارا تھا، جہاں اس نے تھپڑ مارا وہیں آپ نے مارا، اس نے جیسا مارا اتنے زور سے تم نے مارا۔ یہ ہے اخلاق کا سب سے کم درجہ، اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ،
اخلاق حمیدہ۔ اب اس سے اوپر درجے کا اخلاق یہ کہ جس نے آپ کو تھپڑ مارا آپ نے اس کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ، معاف کر دیا۔ اور اخلاق عظیمہ کیا ہے کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو چوم لیا۔ یہ ہے اخلاق کا اعلیٰ درجہ۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کر چوم لیا۔ آپ نے گویا اچھائی کر دی اس کے ساتھ، بجائے اس کے کہ آپ تھپڑ مارتے، بجائے اس کے کہ آپ صرف بدلہ نہ لیتے، معاف کر دیتے، بلکہ آپ نے یہ کیا اعلیٰ اخلاق کا کہ جس نے آپ کو تھپڑ مارا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ یہ ہے ہمارے پیغمبر کے اخلاق کہ طائف میں جنہوں نے پتھر مارے تھے حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کر دی، اللہم اہدی قومی۔ حضور پتھر نہیں جواب میں مار رہے، صرف معاف نہیں کر رہے بلکہ حضور دعا دے رہے ہیں۔ پتھر مارنے والوں کو، پھول پیش کرنے والوں کو، ہار پہنانے والوں کو تو لوگ دعائیں دیتے ہی ہیں، پتھر مارنے والوں کو دعا دینا یہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ میرے پیغمبر کے اخلاق ہے۔ سچ بتاؤ تمہیں کوئی پتھر مارے دعا دو گے کبھی اس کو؟ 4-5 گالیاں دو گے، بڑی 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 مکفہ مسجع گالیاں دو گے، بدلہ نہ لے سکے تو یہ کام تو کر لو گے۔ ہمارے یہاں تو بچے بھی معاف نہیں کرتے۔ ہم نے ایک مرتبہ خیر المدارس میں دیکھا، ہمارے پلاٹ میں بچے کھیل رہے تھے، استادوں کے بچے تھے، جامعہ میں رہنے والوں کے بچے تھے، تو ایک بچے نے دوسرے بچے کی پٹائی کر دی۔ اب جس کی پٹائی کی اس کے اندر بدلہ لینے کی ہمت نہیں تھی، وہ ذرا کمزور تھا، اس کا خیال یہ ہوا کہ اگر میں نے اس کو مارا اور میں نے بدلہ لیا مجھے اور مارے گا۔ تھا وہ بچہ بڑا ذہین چالاک تھا، وہ کمزور مارنے والے کے مقابلے میں گھر گیا، اب پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آیا، تھوڑی دور گیا واپس آیا، مارنے والا وہیں پلاٹ میں بیٹھا تھا۔ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، انہوں نے جو پجامے پہنے ہوتے اس میں ہزار بند تو ہوتا نہیں، لاسٹک ہوتی ہے، اس نے اپنی شلوار نیچے کی، اس کے منہ پر پیشاب کر کے بھاگ گیا، منہ پر پیشاب کیا اور بھاگ گیا۔ میں مار تو سکتا نہیں، یہ کام تو کر سکتا ہوں۔ دوڑ لگا دی تو بدلہ تو لے لیا نا، بلکہ زیادہ پہلے سے زیادہ تکلیف دینے والا بدلہ لے لیا۔ اس نے تو تھپڑ ہی مارا تھا، اس نے اس کے منہ پہ پیشاب کر دیا۔ تو بچہ بھی آج کل بدلہ لیتا ہے نا، جبکہ ہمارے اخلاق یہ ہے کہ بڑا جس میں طاقت ہو وہ معاف کر دے، اور معافی نہ کرے بلکہ دعا دے دے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ آخری اعلیٰ درجہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ نیک اور تقوی والے لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تقوی والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی اور خفیہ بھی۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس مال کی فراوانی اور خوشحالی ہو، اور جس وقت میں تنگی ہو تب بھی اپنی ضرورت کو دبا کر لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اور نیک اور تقوی والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، جن کو غصہ آیا، کسی نے مارا، زیادتی کی، گالی دی، الزامات لگائے، غصہ آیا مگر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر گئے، غصے کو پی گئے، یہ نیک لوگ ہیں۔ پھر اگلا درجہ، صرف غصے کو پیا ہی نہیں کہ غصے کو کنٹرول کر کے بدلہ نہ لیا ہو، نہیں، والعافین عن الناس، دل میں بھی نہیں رکھا، معاف کر دیا۔
اور معافی نہیں کیا، واللہ یحب المحسنین، اپنی طرف سے ان کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک بھی کر دیا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ غصہ پی جانا، اگلا درجہ معاف کر دینا، اس سے اگلا درجہ احسان کر دینا۔ ایک صحابی کا غالباً واقعہ ہے، انہوں نے اپنے کسی غلام کو اس کی غلطی پر ڈانٹ دیا، اس کو تنبیہ کر دی، بعد میں احساس ہوا تو اس غلام یا اس غلام کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی، انہوں نے اس غلام کو بدلہ نہیں لیا، اپنا غصے کو کنٹرول کر لیا، پھر کہا میں نے معاف کر دیا، پھر فرمایا کاظمین الغیظ والعافین پر عمل کیا، واللہ یحب المحسنین پر عمل نہیں کر رہا، تو ایک اگلا درجہ بھی ہے، اور تیرے سے زیادتی ہوئی، تو نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں غلطی کر دی، چل میں نے تجھے آزاد کر دیا تاکہ میں تیرے ساتھ احسان بھی کر دوں۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا میرے محبوب یہ غزوہ احد میں آپ کے صحابہ سے غلطی ہو گئی، آپ کی بات نہیں مانی، خلاف ورزی کر دی۔ احد پہاڑ جو مدینہ منورہ میں گئے، یہاں مسلمانوں کفاروں کی لڑائی اور جنگ ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام نے لڑائی اور جنگ سے پہلے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی ایک پہاڑی پر لگائی تھی، ایک درے پر لگائی تھی، تم نے یہیں کھڑے رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے کہ دشمن کسی طرف سے ہم پر حملہ تو نہیں کر رہا، اور تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک کہ میں تمہیں نہ کہوں، تم نے اسی جگہ پر رہنا ہے۔ لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کافروں کو شکست ہو گئی، دشمن بھاگ گیا۔ اب مسلمان مال غنیمت جو دشمن اپنا سامان چھوڑ کر بھاگا اس کو جمع کر رہے تھے، اکٹھا کر رہے تھے، ان کی تلواروں کو، نیزوں کو اور ان کے تیروں کو، جو چیزیں بھی عام طور پر ہوتی ہیں فوجیوں کے پاس، جب آدمی بھاگتا ہے تو پھر جوتے بھی چھوڑ کر بھاگتا ہے، وہ جمع کر رہے تھے۔ تو ان صحابہ نے جو ایک درے پر اور پہاڑی پر حضور نے جن کو مقرر کیا تھا، انہوں نے میدان جنگ میں دیکھا کہ دشمن تو ہے نہیں، بھاگ گیا، تو ان کا خیال یہ ہوا کہ حضور نے ہمیں اس وقت تک وہاں کھڑے رہنے کا کہا تھا، نگرانی اور چوکیداری کا کہا تھا جب تک جنگ ہو رہی ہو۔ اب تو جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح، دشمن کو شکست ہو گئی، وہ صحابہ نیچے اتر آئے، کیا ہم بھی جا کر ہاتھ بٹاتے ہیں، سامان کو اکٹھا کرتے ہیں۔ دشمن نے جب دیکھا کہ اب اوپر سے کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، وہ دوسری طرف سے دوبارہ تیاری کر کے حملہ کرنے کے لیے آ گئے، اور دوبارہ حملہ کیا تو پھر لڑائی ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ابتدا میں حضور کے دانت مبارک شہید ہو گئے، تو حضور علیہ السلام ناراض ہوئے کہ تمہیں جب میں نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے نیچے نہیں اترنا، تم کیوں اترے؟ اب انہوں نے کہا حضرت، حضور سے کہا غلطی ہو گئی، ہم نے یہ خیال کیا کہ اس وقت تک ہمیں وہاں اوپر کھڑے رہنے کا آرڈر و حکم ہے جب تک لڑائی جاری ہے، لڑائی ختم ہو گئی تھی اس لیے ہم نیچے اتر آئے۔ حضور سے معافی مانگ رہے ہیں صحابہ۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا میرے محبوب معاف کر دے، معاف کر دے، اور پھر کہا معاف ہی نہ کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اوپر درجہ ہے۔ پھر کہا آپ ان کے لیے صرف دعا ہی نہ کریں بلکہ آپ پہلے والے تعلقات بھی بحال کر کے ان کو وہی مرتبہ دے دیں جو پہلے تھا، پہلے جیسے ان سے مشورہ کرتے تھے، یا آپ کے صحابہ ہیں پھر ان سے مشورہ کریں۔ یہ ہے اخلاق جس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ فاعف عنہم، معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، ان کے لیے دعا کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ان کو اپنے مشوروں میں بھی شامل کر لیجئے۔ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ نے معاف کر دیا، آپ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، اے اللہ میں نے اس کو معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، اے اللہ اس کو
اپنی رحمت عطا فرما دے، اور پھر اس کو کہا آجا دوستی بھی کر لیتے ہیں، اپنے پرانے تعلقات بھی بحال کر لیتے ہیں، چلو چھوڑا تو نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، تو نے میرے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا تھا، ہم آپ سے اپنے کاموں میں مشورہ بھی لے لیتے ہیں، آپ کو دوبارہ دوست بنا لیتے ہیں۔ یہ ہیں اخلاق عظیمہ۔ ہم میں سے کسی کے ہیں یہ اخلاق؟ ہم تو کوئی تھوڑی بہت زیادتی کر دے، کوئی معمولی بات کر دے، زندگی بھر کے لیے تعلقات توڑ دیتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین چیز کون سی ہے جو کسی انسان کو اللہ عطا کر دے؟ یہ سوال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، سب سے بہترین چیز کیا ہے جو کسی انسان کو ملے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین چیز جو اللہ کسی انسان کو عطا فرما دے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ جس کو اللہ نے اچھے اخلاق عطا فرما دیے وہ اللہ نے سب سے بہترین دولت اور سب سے بہترین نعمت اس کو عطا کر۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، یہ ہمارے طلباء نے نور الانوار میں پڑھا ہوگا، جنہوں نے نور الانوار نہیں پڑھی وہ پڑھیں گے تو اس میں یہ آ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اخلاق عظیمہ کیا ہیں؟ میں نے بتایا اخلاق کا سب سے اونچا درجہ اخلاق عظیمہ ہے، عظیم اخلاق۔ اب اخلاق عظیم کیا ہیں؟ حضور نے اس بات کو بھی کھول کر بیان فرمایا، فرمایا عظیم اخلاق میں 3 چیزیں۔ نمبر 1، سل من قطعک، جو رشتہ دار آپ سے اپنا رشتہ توڑے تم اس رشتے کو جوڑو، یہ اخلاق ہے۔ صلہ رحمی، جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے نسبی رشتہ دار ہیں، وہ اگر آپ کے ساتھ رشتہ ناتا توڑے بھی صحیح، زیادتی بھی کریں، تب بھی تم ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو جوڑو اور اپنے رشتوں اور تعلقات کو باقی رکھو۔ فرمایا یہ ہے اخلاق عظیمہ میں سب سے پہلی چیز، سل من قطعک، اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑے۔ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے، وہ کتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، رمضان کے آخری عشرے کی قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں، مگر جو رشتے توڑتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا اس کی معافی شب قدر میں بھی نہیں ہوتی، اس کو لیلۃ القدر میں بھی معافی نہیں ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، رشتہ دار، دور کے رشتہ دار تو بات کی بات ہے، قریب میں رشتہ دار میں آپ تجربہ کر لیں، معلومات کر لیں، کتنے بھائی ہیں جو بھائی سے نہیں بولتے، سگے بھائی ہیں آپس میں نہیں بولتے، بھائی بھائی کا حق نہیں دے رہا۔ اگر باپ کی یا ماں کی وراثت ملی ہے، کوئی ایک بھائی ذرا زور آور طاقتور تعلقات والا ہے، وہ اپنے دوسرے بھائی کو وراثت نہیں دیتا۔ کبھی اس کے گھر جانا نہیں، اس کو بلانا نہیں۔ ایسے قطع رحمی کرنے والے کی شب قدر میں بھی معافی نہیں، لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ بھائی سے نہیں بول رہا، سالہ سال گزر گئے، مہینے گزر گئے، اپنے بھائی سے بات نہیں کی۔ کتنی بہنیں ہیں جو بہنوں سے بات نہیں کرتی، بہن بہن سے ناراض ہو گئی، اپنے بھائی سے نہیں بولتی بہن، بھائی بہن سے نہیں بولتا۔ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں یہ قطع رحمی ہے، بھائی بھائی سے نہیں، بہن بہن سے نہیں، بھائی بہن سے نہیں، بہن بھائی سے نہیں بولتا۔
کیوں جی؟ یہ ہمارے اس بھائی نے ہمارے ساتھ یہ رشتہ توڑا، زیادتی کی، ہم نہیں بولیں گے۔ یہ اخلاق کیا ہوئے؟ اخلاق تو یہ تھا کہ اگر اس نے زیادتی بھی کی ہے تم معاف کر دو۔ یہ ادلا بدلا نہیں ہے اس میں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ اسلام کہتا ہے یہ نہ کہو جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، بلکہ یہ کہو جو تم کرو گے ہم وہ نہیں کریں گے، ہم اس سے اچھا کریں گے۔ ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ تم ہمارے گھر آؤ گے ہم آئیں گے، تم نہیں آؤ گے ہم نہیں آئیں گے۔ تم ہمیں کچھ دیا کرو گے ہم تمہیں دیں گے، تم نہیں دو گے ہم نہیں دیں گے۔ تم ہماری شادی بیاہ میں آؤ گے تو ہم آئیں گے ورنہ ہم نہیں آئیں گے۔ تم ہمارے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرو گے تو ہم کریں گے، اگر تم نہیں کرو گے ہم نہیں کریں گے۔ یہ تو ادلا بدلا ہو گیا، یہ اچھے اخلاق تو نہ ہوئے۔ اچھے اخلاق تو یہ ہیں کہ تم اچھا سلوک نہیں بھی کرو گے ہم تب بھی برا سلوک کریں گے۔ تم ہمارے گھر میں نہیں بھی آؤ گے ہم پھر بھی آئیں گے۔ تم ہماری غمی خوشی میں نہیں بھی آؤ گے ہم تمہاری غمی خوشی میں آئیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں وہ میرا بھائی، میرا چچا، میرا عزیز، میرا ماموں زاد بھائی، میرا ماموں ہماری شادی میں نہیں آیا تھا، ہم کیوں جائیں؟ ہمارے یہاں فوتگی ہو گئی تھی وہ نہیں آئے تھے، ہم کیوں جائیں؟ یہ بات غلط ہے۔ اور آج تو ذرا کچھ اور آگے چلے گئے۔ پہلے تو کہتے تھے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، اب پتہ کیا نعرہ لگتا ہے؟ اب یہ نعرہ لگتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پہلے تو یہ تھا نا اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے، اب کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تم اینٹ مارو گے ہم پتھر ماریں گے۔ تم ہمارے ساتھ زیادتی کرو گے ہم اس سے 2 گنا زیادہ کریں گے، 3 گنا زیادہ کریں گے۔ آج یہ صلہ رحمی کہاں گئی؟ اس کی جگہ پر رشتے ناطے ٹوٹ گئے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں۔ کتنے رشتہ دار تمہارے بیچارے غریب ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، غیروں کو دیتے ہو اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے۔ حالانکہ یاد رکھو رشتہ داروں کو صدقہ خیرات دینے کا ثواب 2 گنا ڈبل ثواب ہے۔ ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے اور ایک رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ رشتہ دار اگر مستحق ہوں تو ان کا نمبر پہلے ہے، ان کو صدقہ خیرات پہلے دیا کرو۔ اور یہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے، یہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خیرات ہے، اس پر ثواب تمہیں 2 گنا زیادہ ملے گا، 2 گنا ملے گا۔ کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ سے نہیں بولتے، اور کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھئی ماں باپ اور اولاد میں کیا ناراضگی؟ مگر کئی باپ ہیں جو اپنی اولاد سے نہیں بولتے، اولاد ہے ماں باپ سے نہیں بولتی۔ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ اخلاق ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ باپ کچھ بھی کہہ دے، باپ باپ ہے، ماں کچھ بھی کہہ دے، ماں ماں ہے۔ آج ہمیں دوست اچھے لگتے ہیں، ماں باپ اور بہن بھائی اچھے نہیں لگتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے خوش ہو کر پیش آئیں گے، آئیے آئیے، بسم اللہ بسم اللہ، کیا حال ہے، آئیے گلے لگیے، اور بھائی آ جائے تو چہرے پر 12 بجے ہوئے ہوں گے۔ یہ میں آنکھوں دیکھا واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کو مشاہدے بتا رہا ہوں۔ عام میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ جس اخلاق سے پیش آتے ہیں، کیا اس اخلاق کے ساتھ اپنے بھائی سے پیش آتے ہیں؟ کیا اس اخلاق کے ساتھ اپنے ماں باپ سے پیش آتے ہیں؟ دوست کی بات کو برا نہیں مناتے، ماں باپ کی بات کو برا مناتے ہیں۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے دوستوں کی باتوں سے، دوستوں سے مل کر خوشی محسوس کریں گے اور ماں باپ سے مل کر تنگی محسوس کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کے قریب کا دور اور زمانہ آ گیا ہے۔
کہ آج بچے ماں باپ سے مل کر خوش نہیں ہوتے، دوست سے مل کر. کیوں؟ ماں باپ پابندیاں لگاتے ہیں، ماں باپ سختی کرتے ہیں. باپ کہتا ہے بیٹا فجر کی نماز پڑھنی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا میں رات کو سوتی نہیں، دیکھتی رہتی ہوں دروازے کی طرف، تو رات کو دیر سے آتا ہے، 12 بجے 1 بجے 2 بجے، جلدی آ جایا کر، 9 بجے 10 بجے آ جایا کر. وہ ماں اپنی مامتا محبت میں کہہ رہی ہے، اور اولاد سمجھتی ہے یہ ماں باپ ہمارے اوپر سختیاں کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر پابندیاں کر رہے ہیں. دوست نہیں کہتا فجر کی نماز پڑھ، دوست نہیں کہتا رات کو جلدی گھر آ، ماں کہتی ہے جلدی گھر آ، استاد کہتا ہے جلدی کر یہ کام، اور ماں باپ کہتے ہیں نماز فجر کی پڑھ، استاد کہتا ہے فجر کی نماز پڑھ. اب آپ سمجھتے ہیں میرا دوست خیر خواہ ہے، اس کے پاس میں گیا تھا، سویا رہا، 11 بجے 12 بجے اٹھے، فجر کے لیے اس نے مجھے جگایا ہی نہیں ہے، تو وہ میرا خیر خواہ ہمدرد ہے. اور ماں باپ جو فجر کے وقت میں جگا رہے ہیں وہ خیر خواہ نہیں ہے. حالانکہ اصل خیر خواہ ماں باپ ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ تمہاری قبر میں تمہیں عذاب ہو، تم جہنم کی آگ میں جلو. اور دوست چاہ رہا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جہنم کی آگ میں جلتے ہو تو جلتے رہو. اس لیے آج ماں باپ کی سختی لگتی ہے، اور دوست کی آزادی لگتی ہے. اس لیے دوست اچھے لگتے ہیں، ماں باپ برے لگتے ہیں. آج ساتھی اچھے لگتے ہیں، استاد برے لگتے ہیں. کیونکہ استاد کہتا ہے نماز پڑھ، استاد کہتا ہے سبق یاد کر، استاد کہتا ہے تکرار کر، استاد کہتا ہے مطالعہ کر، استاد کہتا ہے سبق میں غیر حاضری نہ کر، اور دوست کہتا ہے آجا چلتے ہیں ڈرامہ دیکھ کر آتے ہیں، آجا چلتے ہیں فلاں جلوس میں، آجا چلتے ہیں سیر کرنے، آجا چلتے ہیں بازار میں. وہ تمہیں سبق سے دور کر رہا ہے، وہ اچھا لگ رہا ہے. استاد سختی کر رہا ہے کہ سبق سے غیر حاضر نہ، وہ برا لگ رہا ہے. حالانکہ آپ کا خیر خواہ آپ کے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں، آپ کے یہ دوست نہیں ہیں جو آپ کو غلط کام پہ لگا رہے ہیں. باپ کہتا ہے شراب نہ پی، دوست کہتا ہے آج شراب پی مزہ آئے گا. باپ کہتا ہے جوا نہ کھیل، دوست کہتا ہے آؤ جوا کھیلتے ہیں. باپ کہتا ہے ہیروئن نہ پی، سگریٹ نہ پی، دوست کہتا ہے آج سگریٹ پیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں. دوست اچھا لگتا ہے، باپ برا لگتا ہے. بھائی روکتا ہے، وہ برا لگتا ہے. اس لیے اس کے ساتھ دوست کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، بھائی کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئیں گے. دوست کے ساتھ خندہ پیشانی ہنس کر بات کریں گے، اور بھائی کے ساتھ منہ بنا کر بات کریں گے، باپ کے ساتھ منہ بنا کر بات کریں گے. یاد رکھو یہ اچھے اخلاق بھی نہیں ہیں، اور اس کے اندر تمہارا نقصان ہے، تمہارا فائدہ نہیں ہے. مثال سمجھ لو، یہ میرا بازو میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ بازو پابند ہے. اگر اس بازو کو اللہ زبان دے دے اور یہ بازو کہے کہ میں یہ اس کے بدن کے ساتھ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، پابند ہوں، یہ جب چاہتا ہے مجھے حرکت دیتا ہے، جب چاہتا ہے مجھے نیچے کرتا ہے، جب چاہتا ہے اوپر کرتا ہے، یہ میری آزادی ختم ہے، مجھے اس کے بدن سے کاٹو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. اگر اس بازو کو میرے بدن سے کاٹ دیا جائے تو اس کو آزادی مل گئی، یہ میرے جسم میں نہ رہا، میرے جسم کا پابند نہیں رہا. لیکن بتاؤ یہ بازو چند دنوں میں گل سڑ جائے گا کہ نہیں سڑ جائے گا؟ اس کو کتے، اس کو درندے، اس کو شیر اور چیتے کھانے لگ جائیں گے کہ نہیں؟ اس کی بوٹیاں نوچیں گے کہ نہیں؟ اس کا گوشت نکال لیں گے کہ نہیں؟ اس کو کھا کر ختم کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے؟ اسی طرح یاد رکھو تمہارا بھائی، تمہارا باپ جو تمہیں پابند کر رہا ہے، اس سے تمہاری زندگی اور ایمان محفوظ ہے. اور اگر آزاد ہو کر کٹ گئے ماں باپ سے تو پھر تمہیں کتے نوچ لیں گے، پھر درندے نوچ لیں گے. اپنے اخلاق اچھے کرو تو انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.